اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صلوات سارے حضرات مومنین کرام، امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی ولادت بسعادت کے موقع پر میں آپ تمام عاشقان اہل بیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں خیر مبارک کہ اللہ تعالیٰ آقا کا ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اگلی دعا یہ جب آقا کا ظہور ہو تو اللہ ہمیں شعور بھی عطا فرمائے۔ صلوات سارے پڑھیے بلند۔ مومنین کرام، میں نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے، تو جو ہے آپ میری طرف فرمائیں تھوڑا سا۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 55، ارشاد پروردگار ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں اور جو تم میں سے صاحبان عمل صالح ہیں، یعنی جو باکردار مومن ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی کرنے والے، ان سے یہ اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ قبلہ تشریف فرما ہے، یہ بڑی موقد کلام ہے، لام تاکید کا، پھر نون تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں انہیں ضرور برضرور حتماً یقیناً میں زمین میں انہیں خلافت عطا کروں گا، میں انہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ توجہ فرمائیے، یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، میں خلافت دوں گا۔ تو میرے محترم سامعین، ایک بات تو طے ہو گئی کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ بندوں کا کام اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی اطاعت کرنا ہے، خلیفہ بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لوگ جس کو بنائیں گے نا وہ اپنے جیسا ہی کسی کو بنائیں گے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت منصوص من اللہ یا منصوص من رسول اللہ ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہوگی بات؟ ایک تو وعدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، دوسرا اللہ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس خلافت کے بعد میں اس دین کو غالب کر دوں گا اس کرۂ ارض پر کہ جس دین پر میں راضی ہوں، جو دین مرتضیٰ ہے، ارتضیٰ لہم، اس دین کو میں غلبہ دوں گا۔ دو وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت کے بعد خوف ختم ہو جائے گا، دنیا میں امن آ جائے گا، ڈر اور خوف تمام ہو جائے گا، امن کی حکومت ہو جائے گی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر اور انکار کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ گنہگار ہیں۔ مومنین، اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اس خلافت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وہ کون سی خلافت ہے؟ برادران اسلامی نے اس آیت کو خلافت راشدہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس خلافت کا تذکرہ ہے وہ خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اب دیانتداری سے اس آیت کے ایک ایک لفظ میں اگر غور کریں گے تو ایک ایک لفظ پکار کے کہے گا کہ اس آیت کا خلافت راشدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلا لفظ یہ، اس پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور بر ضرور انہیں خلافت دوں گا اور میں خلیفہ بناؤں گا۔ خلافت راشدہ میں ایک کے علاوہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ۔ بولیے تھوڑا سا۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے اس خلافت کے بعد دین اسلام کی حکمرانی ہوگی پورے کرۂ ارض پر۔ چیلنج ہے، آپ ارباب دانش ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سرچ کریں کیا خلافت راشدہ کے زمانے میں سارے کرۂ ارض پر اسلام نافذ تھا؟ آدھے کرۂ ارض پر بھی اسلام نہیں تھا۔ اگلی بات پھر اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت کے بعد خوف ختم ہو جائے گا۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے فرط جذبات میں اور عقیدت کے جذبات میں بہہ کے کوئی کر دے دعویٰ کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بڑا امن تھا تو الگ بات ہے، ورنہ حقائق منہ چڑھائیں گے اس دعوے کا۔ بتائیے ذرا تاریخ کی اوراق آپ ورق گردانی کریں اور بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کس زمانے میں قتل ہوا؟ مالک بن نویرہ صحابی رسول کو قتل کر کے اسی رات اس کی زوجہ سے زنا کس نے کیا اور کس زمانے میں ہوا؟ اگر وہ امن کا دور تھا تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس زمانے میں توڑی گئی اور کس نے توڑی؟ اگر وہ امن کا دور تھا تو حضرت جلیل المرتبہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کس نے کیا اور کس زمانے میں کیا؟ ساری باتیں چھوڑو، نبی زادی کا گھر کس دور میں جلایا گیا؟ اور امیر المومنین کے گھر پر حملہ کس زمانے میں ہوا؟ سامعین گرامی، اللہ فرماتا ہے جس خلافت کی اللہ بات کر رہا ہے نا، اس خلافت کے بعد خوف نہیں ہوگا، دنیا امن سے رہے گی۔ وہ دور کیا امن کا دور ہے جس دور میں خود نبی زادی کے لیے امن نہ ہو، آل رسول کے لیے امن نہ ہو، باقی دنیا کے لیے کیا امن ہوگا؟ صلوات پڑھ دو سارے۔ اگلا ایک ٹکڑا میں اس آیت میں رہ گیا ہے، پھر اللہ پر فرماتا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب وہ خلافت قائم ہوگی تو سارے کرۂ ارض والے میری عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور اس خلافت کے بعد شرک دنیا سے ختم ہو جائے گا، کائنات میں کوئی مشرک نہ رہے گا۔ یہ اس خلافت کی بات ہے۔ خلافت راشدہ میں بتائیے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، مشرک جزیرت العرب میں ابھی موجود تھے، دنیا میں شرک ہو رہا تھا، تو پھر اس آیت میں کس خلافت کی بات ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان تینوں ائمہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں امام مہدی کی خلافت کا ذکر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد یہ امام مہدی کی خلافت کا تذکرہ ہے۔ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا، اور امام مہدی کے خلیفہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سارے شیعہ بھی مانتے ہیں اور سارے سنی بھی مانتے ہیں، اور کتابیں بھری پڑی ہیں اہل سنت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء، خلیفے۔ بخاری نے بھی لکھا 12 خلیفے، صحیح مسلم میں بھی لکھا 12 خلیفے، ترمذی نے لکھا، ابن داؤد نے لکھا، مستدرک الصحیحین میں لکھا، کیا ایک انبار ہے کتابوں کا، جس میں نبی کریم کی حدیث لکھی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، آخری خلیفہ میرا امام مہدی اجل اللہ فرجہ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ امام مہدی کی جب حکومت آئے گی تو پھر اس کرۂ ارض پر امن کی حکومت قائم ہو جائے گی، خوف ختم ہو جائے گا، ایک ہی دین اسلام نافذ ہوگا۔ اور یہ جملہ ذرا قابل توجہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میں اس دین کو غالب کروں گا جس پر میں راضی ہوں۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس اسلام پر اللہ راضی کب ہوا ہے؟ غدیر میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد بلند صلوات۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، آج نعمتیں تمام کر دیں، اور آج میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے سورہ نور میں کہ اس دین پر جس پر میں راضی ہوا میں اس دین کو غالب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد اس دین کی حکمرانی ہوگی کائنات میں جس دین میں ولایت علی بری۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ یہ بات نہ میں پہلے بھی یہاں مجالس میں کئی بار کی ہے، سب نے لکھا کہ نبی پاک فرمایا تھے میرے 12 خلیفے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم ایک میں نے وہ پورا ایک مقالہ تیار کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، آج موقع نہیں ہے کیونکہ وقت زیادہ اس میں نہ لگ جائے، سوائے شیعہ اثنا عشری، وہ شیعہ جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، جنہیں 12 امامی اور اثنا عشری کہتے ہیں، سوائے ان اثنا عشری شیعوں کے پوری کائنات کے مسلمانوں سے وہ 12 امام پورے ہی نہیں ہو رہے، وہ 12 ہیں۔ لیکن امام مہدی کی خلافت اور جانشینی پر سب کا اتفاق ہے، شیعہ سنی سارے مانتے ہیں آخری جانشین رسول اللہ کے امام مہدی۔ توجہ بولو نا یار تھوڑا سا، آخری کون ہے امام ہے؟ میں عرض کروں گا یا امام مہدی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے رسول اللہ نے صرف خبر دی تھی اور سارے مسلمانوں نے مان لیا۔ آپ کے جد امیر المومنین کا اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا، رسول اللہ نے نہ مانا علی کی ولایت کو۔
امام مہدی کی صرف خبر دی اور سب نے مان لیا کہ آخر امام مہدی ہوں گے، اور مولا علی کا ولایت اور خلافت بلا فصل اور امامت کا اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا۔ ٹھیک 70 دن کے بعد سرکار کی رحلت ہوئی، ساری دنیا اس اعلان کو بھول گئی جو اور بیعت کر چکے تھے غدیر میں امیر المومنین، بھلا دیا۔ سامعین گرامی، امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول اللہ کے جن قرابت داروں کی مودت واجب ہے ان میں سے اس زمانے میں جو ہستی زندہ ہے، موجود ہے، وہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند۔ خدا جانتا ہے یہ محبت اہل بیت بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز، محبت۔ ایک اہل علم نے نا بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں دنیا کائنات میں جتنی ترقی ہے نا، یہ 2 چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ ساری کائنات کی ترقی کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک علم، ایک ہنر۔ ایک علم، ایک ہنر۔ علم اور ہنر میں فرق ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ علم اور ہنر میں فرق یہ ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، معذرت، علم پڑھنے سے آتا ہے، ہنر سیکھنے سے آتا ہے۔ علم پڑھنے سے آتا ہے اور ہنر سیکھنے سے آتا ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ بڑا انجینئر ہو، پڑھا لکھا تو بہت ہے، لیکن وہ بلڈنگ کے معاملات کو اتنا نہ سمجھتا ہو جتنا ایک ان پڑھ مستری جانتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ چونکہ ان کے پاس ہنر ہے، انہوں نے ہنر سیکھا ہے۔ یہ جو مسجد بنی، یہ جو بلڈنگ بنی، یہ کسی نے دروازے بنائے، کسی نے یہ محراب بنایا، کسی نے ٹائلیں لگائیں، یہ کوئی بہت پڑھے لکھے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ڈاکٹر لوگ نہیں تھے پڑھے لکھے، لیکن اپنے ہنر والے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں بیچارے کر کچھ نہیں سکتے، جو کام کرنے والے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جن کے پاس ہنر ہوتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اور جو بیچارے پڑھ لے کے ڈگریاں لے کے بیٹھے انہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جاہلوں کو، وہ ہنر نہیں ہے۔ باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھاتا ہے۔ پوری دنیا کی ترقی کا دار و مدار ان 2 چیزوں پر ہے، علم اور ہنر پر۔ اور میں نے عرض کہ علم و ہنر میں فرق بھی بتا دیا، علم سیکھنے سے، علم پڑھنے سے، اور ہنر۔ لیکن یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ محبت نہ پڑھنے سے آتی نہ سیکھنے سے آتی، محبت نہ پڑھنے سے آتی ہے۔ اگر محبت پڑھنے سیکھنے سے آتی ہوتی تو حیوانات کی دنیا میں وہ کیوں محبت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں سے؟ بولو۔ شہید مطہری نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ محبت کہتے بڑے کام کی چیز ہے، یہ محبت سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے، یہ خفتہ صلاحیتوں کو یہ عشق اور محبت بیدار کرتی۔ انہوں نے مثال دی کہ مرغی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، گھریلو پرندہ، بزدل سا پرندہ ہے، تھوڑی سی آہٹ ہو تو ڈر کے بھاگ جاتی مرغی، لیکن اسی مرغی کے جب چوزے نکل آتے ہیں، یہ تو گھر گھر میں، اب تو خیر برائلر کا دور آ گیا، پہلے گھروں میں مرغیاں ہوتی تھی، چوزے، تو یہ تجربہ ہوتا تھا سارے کو۔ جب اس کے بچے نکل آتے ہیں نا جی، تو اس کے بچوں سے کوئی چھیڑ خانی کرے تو وہی مرغی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر بخیل سا پرندہ دانہ دن کا دیکھتی خود کھاتی، لیکن جب اس کے بچے نکل آتے ہیں نا، پھر کوئی دانہ دیکھتی ہے نا تو پھر آواز دیتی ہے، اپنے بچوں کو بلاتی، پھر خود نہیں کھاتی، بچوں کو کھلاتی۔ شہید مطہری نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں اس بزدل کو بہادر کس نے بنایا ہے؟ محبت کے جذبے نے۔
اس بخیل کو سخی کس نے بنایا ہے؟ محبت کے جذبہ ہے۔ یہ محبت کا جذبہ ہے جو سوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے۔ اگر مرغی کو بچوں کی محبت، توجہ جا رہا ہوں، بزدل مرغی کو بچوں کی محبت بہادر بنا سکتی ہے اور بخیل مرغی کو بچوں کی محبت سخی بنا سکتی ہے، تو آل رسول کی محبت انسان کو کہاں لے جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہاں پہنچا دے گی محبت انسان؟ یہ آل رسول کی محبت ہے۔ دنیا پوری تاریخ اگر آپ مطالعہ فرمائیں، جتنے لوگ ظالموں سے ٹکرائے، طاغوت کے خلاف قیام کیا، جی انہوں نے وہ درس مولا حسین اور آل رسول سے سیکھا۔ بڑی کام کی چیز ہے۔ حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم تھے، بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، جو بندی تھے، شیعہ ہو گئے، باپ نے آگ کر دیا، کہ جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ان کے بیٹے ہیں علامہ اصغر سیفی صاحب، قم میں ہیں اس وقت، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے ایک بیٹے خلیل اللہ جعفری ہیں، وہ چونیا میں ہوتے ہیں ابھی بھی۔ باپ نے کہا میں نے آگ کر دیا، جائیداد میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ حافظ سیف اللہ کے ساری بہنیں اور سارے بھائی حافظ قرآن تھے۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی امان اللہ جعفری ہیں، باپ نے بھیجا جا کے قتل کر دو سیف اللہ کو۔ میرے خاندان سے، میری اولاد سے ہی شیعہ ہو گئے۔ امان اللہ بھائی کو قتل کرنے آیا، وہ بھی حافظ قرآن، وہ بھی پڑھا لکھا، وہ بھی فاضل دیوبند۔ حافظ سیف اللہ صاحب نے فرمایا بھائی بات سن، تو بھی پڑھا لکھا ہے، تو بھی عالم دین ہے، قتل کر کے تو کیوں گنہگار ہوتا ہے؟ تو مجھے نا دلیل سے قتل کر۔ تو مجھے، تو شیعہ چھڑوانا چاہتا ہے نا، میں تشیع کی طرف آیا ہوں ادلہ کی روشنی میں، تو مجھے دلیل سے قائل کر لے تو میں واپس آ جاؤں۔ بھائی کو جو بندی بنانے گیا تھا خلیل اللہ جعفری نے وہ ادلہ رکھے، امان اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے اٹھا، اور جامعۃ المنتظر میں امان اللہ جعفری بھی پھر مدرس رہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے آگ کر دوں گا، میں کچھ نہیں دوں گا جائیداد میں سے حصہ۔ حافظ صاحب کا جملہ خدا کی قسم ہمارے علماء سارے جانتے ہیں، تاریخی جملہ انہوں نے کہا بابا جی جس دل میں اب علی آ گئے نا، اس میں کسی غیر کی گنجائش نہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ یہ بھائی رحمت اللہ سے پوچھیں جہاں علی آ جائے کسی اور کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ بے شمار۔ واہ، داد بنتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات ذرا۔ یہ محبت، اچھا مجھے بات محبت کی ہو رہی ہے تو محبت سے ہی کریں تو اچھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کوئی ایسا جدید کوئی ہسپتال، سائنسی حوالے سے تو انسان نے بڑی ترقی کی، کوئی ایسا ہسپتال ایجاد ہوا ہے جہاں پر جا کر بوڑھا جو ہے وہ جوان ہو جائے، 100 سال کا بندہ ہو جائے اور وہاں جا کے پھر 24 سال کا ہو جائے؟ بولو، کوئی ایسا ہسپتال ہوتا نا تو پھر عرب شیخ تو بوڑھے ہوتے ہی نا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے سارے پیسے انہیں اتھی لا دینے سے۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ کوئی ایسا اسپتال ایجاد ہوا جہاں نابینا بینا ہو جائے؟ نہیں، لیکن محبت کے ہسپتال میں سب ہوتا ہے۔
محبت کے اسپتال میں اب سورہ یوسف کو پڑھیے. یہ جو زلیخا تھی، زلیخا توجہ چاہ رہا ہوں، یہ زلیخا تھی، یہ بت پرست تھی. آپ نے حضرت یوسف والی فلم دیکھی؟ دیکھی؟ جنہوں نے دیکھی رات کھڑا کر. علامہ علی نقی فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں نا، علامہ علی نقی فرماتے ہیں ایک فلم اسلامی بنائی گئی، اللہ اکبر، ایک فلم بنی، اس میں زیارات تھیں اور مقدسات کی اس طرح کا سلسلہ. تو فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مومن، ایک بندہ آیا پوچھنے کے لیے کہ قبلہ یہ بتائیے یہ فلم دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے. علامہ علی نقی سے کسی نے پوچھا کہ یہ فلم دیکھنی چاہیے، ان کا جواب سنیں، بڑا خوبصورت جواب. انہوں نے فرمایا جو پہلے فلمیں دیکھتے ہیں ان کو ضرور دیکھنی چاہیے. جو پہلے دیکھتے ہیں فلمیں ان کو یہ فلم بھی ضرور دیکھنی چاہیے، اور جو پہلے نہیں دیکھتے ان کو نہیں دیکھنی چاہیے. آپ نے لطف لیا اس بات کو؟ کیا حکمت ہے ایمان سے. تو حضرت یوسف کی فلم بھی دیکھنی چاہیے. جو باقی ڈراموں کے لیے وقت نکال لیتے ہو نا بیہودہ، آج کل تو سوشل میڈیا پہ ان میراثیوں سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی. صلوات پڑھو ذرا سارے. پہلے وہ سٹیج ڈراموں پہ تھے، اب ہمارے ممبروں پہ بھی آ گئے. ظلم یہ ہوا. صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. وہی سٹیج ہے، وہی طنز و مزاح، وہی ہر طرف. تو حضرت یوسف والی فلم بھی دیکھنی چاہیے. قرآن پاک پڑھیں، سورہ یوسف کو پڑھیں، سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یوسف کے بارے، اللہ فرماتا ہے احسن القصص، بہترین اور خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. یہ قرآن میں پڑھنا چاہیے. وہ جو زلیخا تھی کافر تھی، مشرک تھی، بت پرست تھی، اور عام عورت نہیں تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی. شراب پینا پلانا اس کا وہ کام تھا. گناہگار، مشرک، کافر، شراب پینا پلانا. حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو. اور کیجئے ذرا، حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر پھر بڑھاپے کو پہنچ گئی. جناب یوسف نے توجہ نہ کی. قرآن میں جناب یوسف فرماتے اگر میرا رب میرے ساتھ نہ ہوتا اور میں رب کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھتا تو شاید میں اس عورت کے راستے پر چلا جاتا. میرا رب میرے ساتھ تھا، میرا رب میرے ساتھ تھا. بوڑھی ہو گئی اور پھر نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی. اچھا ایک جملہ بڑا خوبصورت یاد آیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں عزیز مصر بن گئے، اور شاہی سواری حضرت یوسف علیہ السلام کی گزر رہی تھی. تو یہ نبینہ کھڑی تھی اسی مجمع میں، کہتی الحمدللہ الذی، ہماری حدیث میں آیا ہے جملہ، الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا وجعل العبیدا لطاعتہم ملوکا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بادشاہوں کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا زلیخا اندھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، گناہگار تھی، شراب خور تھی، فاسق و فاجر تھی، چونکہ
کسی اچھے سے محبت تھی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت سبب بنی، حضرت یوسف کی محبت سبب بنی کہ اس سے شرک و کفر کو چھڑوا کر توحید پرست بنا دیا۔ جو بتوں کو سجدہ کرتی تھی وہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے لگ گئی۔ یوسف کی محبت سبب بنی کہ اس کی بینائی بھی پلٹ آئی، یوسف کی محبت سبب بنی کہ اس کی جوانی بھی پلٹ آئی۔ میرا بھائی، اگر حضرت یوسف کی محبت نابیناؤں کو بینائی عطا کر سکتی ہے، گمراہوں کو ہدایت کر سکتی ہے اور بوڑھوں کو جوان کر سکتی ہے، تو یوسف زہرا کی محبت کہاں لے جائے گی انسان کو؟ اسی لیے جب تم محبت کرو گے نا، آل رسول سے محبت کرو گے، یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر صفت عبادت بھی پیدا کر دے گی۔ یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر لیاقت بھی لے آئے گی، یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر شرافت بھی پیدا کرے گی، یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر امانت اور دیانت کو بھی پیدا کرے گی، یہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر غیرت اور حیا کو بھی پیدا کرے گی۔ جب بلند ترین ہستیوں سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور یاد رکھو امام مہدی سے محبت کائنات کی ہر خوبی سے محبت۔ امام مہدی سے جو عشق ہے نا، وہ کائنات کی تمام خوبیوں سے عشق ہے، کائنات کے ہر کمال و جمال سے عشق ہے جو امام مہدی سے عشق ہے۔ سامنے گرامی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 14 معصومین میں 5 تن پاک کی عزت، عظمت، شان، مقام سب ائمہ سے بلند ہے، اور 5 تن پاک کے بعد جس امام کی عزت، عظمت، شان، مقام باقی ائمہ سے بلند ہے، وہ تیرے زمانے کا امام۔ شیعو خوش نصیب ہو، خاتم النبیین کی امتی ہو، خاتم الوصیین کی ریت ہو، پہلے محمد کی امتی ہو، آخری محمد کی ریت ہو۔ جس امام کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، جس امام کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہوگا، وہ تیرے اور میرے زمانے کا امام۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ غور کرو، قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جن کو ابھی تک امام کا پتہ نہ ہو نا، وہ امام کو پہچانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ کفر کی موت مر گیا، وہ اسلام پہ نہیں مرا جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا۔ اور امامہ زمانے ہی کا جو لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں۔ برادران کہتے ہیں جی امام کہاں ہیں، جی غائب امام کہاں ہیں؟ امام غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھو تم بہت سارے غائب پر ایمان لاتے ہو۔ امام مہدی آئے تو کہاں ہیں؟ جی ہم نے امام مہدی کو نہیں دیکھا۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کی ذات غائب ہے نا، غائب الغیوب ہے وہ ذات۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے یا نہیں؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ توجہ، نبی پاک کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ پر ایمان ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں رسول اللہ تو آخر تھے دنیا میں، لوگوں نے معجزات دیکھے رسول اللہ کے، رسول اللہ کی زندگی۔ ایک اہل علم کا بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا، تم نے رسول اللہ کا بدن دیکھا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ دیکھا ہے، رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے، رسول اللہ کے بال دیکھے ہیں، رسالت تو نہیں دیکھی۔
نہیں آپ نے مثال نہیں دیا اس کا مجھے. رسول اللہ کا تو بدن دیکھا نا, وہ رسالت تو نہ دیکھی, رسالت تو رسالت کو بھی بن دیکھ کے تم نے مانا. تو جو او بھائی, اگر وہ رسول جو پہلے زندگی دنیا میں آئے اور آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, ان کے ہونے کا یقین ہے, تو پھر جو ہستی آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں کل ہوگی, تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ قیامت کو دیکھا, فرشتوں کو دیکھا, بولو جنت دوزخ کو دیکھا, جنت دوزخ کے جو عذاب کی خبریں ہم سنتے ہیں وہ دیکھیں, تو کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ اس مخبر صادق رسول اللہ نے خبر دی ہے, امام مہدی کا بھی تو رسول اللہ نے بتایا. وہ رسول اللہ کے کہنے پر ان پر ایمان کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ پھر کہتے ہیں جی امام مہدی زندہ ہیں, تو اتنا عرصہ ہو گیا, امام کیسے زندہ ہیں, 1200 سال سے کیسے زندہ ہیں؟ تم کیسے زندہ ہو؟ مجھے بتاؤ, حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی زندگی تھی؟ بولو سارے, 28,000 سال, 2500 سال. مانتے ہو سارے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ امام مہدی کو تو ابھی 1200 سال ہو گئے. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. یہ 2500 سال زیادہ ہوتے ہیں, 1200 سال زیادہ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں؟ بولو. حضرت خضر زندہ ہیں؟ تو میرا بھائی بعض انبیاء زندہ ہیں اور سارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, تو جو اللہ اپنے انبیاء کو لمبی زندگی عطا کر سکتا ہے, وہ اپنی آخری حجت کو زندگی عطا نہیں کرتا. امام زمانہ کی لمبی زندگی پہ تعجب اور یہ اعتراض کیوں ہے کہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ زندہ رکھے ہوئے زندہ ہے, بس ختم. وہ اللہ کی آخری حجت ہیں, رسول اللہ کے آخری خلیفہ ہیں, اللہ کی یہ قدرت ہے, اللہ انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. احرام مصر کی جب کھدائی ہوئی نا, آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے لکھی یہ بات, احرام مصر کی جب کھدائی ہوئی تو ان فرائنہ مصر کے ان احراموں سے خوشے نکلے, گندم کے کنک دے سٹے نکلے. ماہرین نے صدیاں گزر گئی, صدیاں, ہزاروں سال کے بعد وہ گندم کے خوشے نکلے, تو ماہرین نے جاننا چاہا کہ یہ کاشت کے قابل ہیں یا نہیں, یہ اگ سکتے ہیں یا نہیں. وہ کاشت کی گئی گندم, اور وہ گندم بن گئی, وہ اگی, اور جس طرح سال کے بعد تم کاشت کرتے ہو پھر اس پہ پھل لگتا ہے, اس گندم پہ پھل لگا. جو ہزاروں سال کے بعد گندم کے دانے کو زندہ رکھ سکتا ہے, آخری حجت کو زندہ نہیں رکھ سکتا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا, قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی تسبیح شروع کر دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح بڑی عظیم تسبیح ہے, اس کو پڑھتے رہا کریں. یہ ذکر یونسیہ کہلاتا ہے. لا الہ الا انت, اللہ میرا اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سبحانہ کا, تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے, تیری ذات ہر نقص و عیب سے مبرہ اور منزہ ہے. انی کنت من الظالمین, میں تو ظالمین میں سے تھا. یہ تسبیح شروع کر دی حضرت یونس نے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, ادھر حضرت یونس کی زبان پہ یہ تسبیح جاری ہوئی, فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. اللہ کہتے ہیں ہم نے فوراً, یہ فا سورت کے لیے آتی, تصریح کے لیے آتی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً یونس کی اس تسبیح کو مستجاب کر لیا اور حضرت یونس کو غم سے نجات عطا کر. یہ فوراً فاستجبنا لہ, ایک منٹ کی تاخیر نہیں. ادھر تسبیح
ادھر رب نے غم سے نجات عطا کی۔ اب جملہ سنیے ذرا، اسی قرآن میں پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ جو اب آپ باہر بیٹھے ہیں، اندر بہت ساری جگہ ہے، اگر آپ کو وہاں سردی لگے گی اندر آ جائیں آپ سارے حضرات، اگر تشریف لے دیکھیں دائیں طرف بائیں طرف ماشاءاللہ خوبصورت مسجد کا ماحول ہے، اچھے قالین انہوں نے جائے نماز ڈالنے آپ کے لیے ہیں جی، نیچے فوم بھی لگایا ہے تاکہ آپ سکون سے بیٹھ سکیں۔ یہ دروازے کے قریب والے احباب تھوڑی سی محبت کریں نا جی، دروازے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ذرا گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے سارے حضرات سارے صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے شکم میں تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے۔ یہ قرآن ہے۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں تسبیح نہ کرتے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے۔ مچھلی قیامت تک رہتی تو یونس رہتے۔ جو اللہ یونس کو مچھلی کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے، وہ اپنے آخری حجت اور آخری ولی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ امام زندہ ہیں اور ان کی زندگی پر دلیل، آپ سے کوئی پوچھے، وہ اویس بھائی راستے میں نا سید کو فون کر رہے تھے کہ یار وہ نا مسجد کی کچھ لائٹیں چھت والی نا وہ فیوز ہیں تو وہ بھی نہ لگا دو، تو انہوں نے کہا جی بجلی بند ہے۔ اب ظاہر ہے بجلی ہوگی تو چلائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کون سی فیوز ہے اور کون سی ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سے میں کہوں کہ کیا دلیل ہے کہ بجلی ہے، آپ کہیں گے پاگل ہے مولانا صاحب، لائٹیں جل رہی ہیں، سپیکر چل رہا ہے، اور کیا دلیل ہے بجلی ہے؟ یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ امام مہدی ہے؟ بھائی رسول اللہ نے فرمایا لولا الحجت لصاحت الارض باہلها، اگر کائنات میں حجت خدا کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی، یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ کائنات کی بقا حضرت حجت امام مہدی کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ کائنات کا نظام، شمس و قمر، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے انگوری پیدا ہوتی ہے۔ اور بھائی یہ سب حضرت حجت امام مہدی کے صدقے میں پیدا ہوتی ہے۔ بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض وبكم ينفس الهم ينفس القرب والهم۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آقا بارشیں آپ کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، آپ سبب ہیں کہ آسمان زمین پر نہیں گرتا، آپ کی وجہ سے لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کے دکھ دور ہوتے ہیں۔ اور کیا دلیل چاہیے امام زمانہ کو وجود پر؟ پھر حدیث پیغمبر کو کدھر لے جاؤ گے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، جب ولید اموی کا دور تھا، حجاج بن یوسف ثقفی جب یہ ادھر تھا گورنر عراق میں، ولید خلیفہ ہے اموی، یہ اس کا گورنر ہے عراق میں، حجاج بن یوسف، درندہ وحشی قاتل۔ رات وقت تھا، عراق پاکستان کی طرح نا جس طرح ہمارے پنجاب کا موسم ہے، عراق کا بھی ایسا ہی ہے، سردی بھی شدید ہوتی، گرمی بھی شدید ہوتی، شدید سردی کی رات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عراق میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے رات کو۔ حجاج نے کہا ابن عمر رات اتنی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، وہ لیٹا ہوا تھا لحاف میں، اگلا ایک لفظ اور بھی ہے کس حالت میں لیٹا ہوا تھا، شرمناک میں بتا ہی نہیں سکتا۔
اتنی سردی میں بھائی تو انتظار کر لیتا، دن کو آ جاتا ہے، اتنی رات کو اور شدید سردی تو کیوں آیا ہے؟ سنیے، کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جس شخص نے امام کی بیعت کے بغیر ایک رات بھی گزار دی اور اس کو موت آ گئی، وہ کافر مرے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ ایک رات اگر کسی شخص نے، ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من باتا، یعنی ایک رات گزاری، من باتا ولیس لہ امام، اور موت آ گئی، مات میتۃ جاہلیہ۔ کہتے چونکہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی ہے، میں اس لیے ولید کے لیے تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے، کیونکہ تو ولید کا نمائندہ ہے نا، تو اس کا نمائندہ یہاں عراق میں، تو میں تیرے ہاتھ پر ولید کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں تاکہ میری ایک رات بھی امام کی بیعت کے بغیر نہ گزرے۔ حجاج بن یوسف سخی نے مذاق اڑایا، اس نے یوں پاؤں نکالا لحاف سے، اس نے کہا ابن عمر تو میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ، تیری بیعت ہو جائے گی۔ جنہوں نے علی جیسے امام کی بیعت نہ کی ہو نا، خدا انہیں پھر یہی دن دکھاتا ہے، پھر حجاج جیسے فاسق و فاجر کے پاؤں پہ رکھ کے، ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہوتا ہے۔ او بھائی اتنا اہم معاملہ ہے، چھوڑو اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ تو دیکھو نا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام کے بغیر ایک رات بھی نہ گزارنا۔ اگر امام کے بغیر ایک رات، اگر تم کسی امام کی امامت کے قائل نہیں ہو، عقیدہ نہیں رکھتے، موت آگے کافر مر جاؤ، قائل ہو جاؤ، عقیدہ رکھنے میں کیا یار؟ لوگوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک امام جمعہ دیکھا ہے جو ناچ رہا ہے، لوگ اس امام جمعہ پر بھی عقیدہ رکھتے جو ڈانس کر رہا ہے۔ امام مہدی پر عقیدہ رکھ لو، رسول اللہ فرما کے بھی گئے کہ میرا آخری جانشین جو ہے وہ امام مہدی ہوں گے، دل و جان سے عقیدہ رکھو۔ یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق ہم امام مہدی کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ کافر تو نہ مرو نا، صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے نا 15 منٹ اور لینے ہیں۔ میں جب آیا ہوں نا تو ایک دیگ پک چکی تھی، تو میں نے کہا پکانے والے سے یار ابھی تو مطلب مجلس ہونی ہے، جشن ہونا ہے، تو پھر دیر ہو جائے گی تو ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ کہتا جی میری گارنٹی 12 بجے تک ٹھنڈے نہیں ہوں۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ تو انشاءاللہ لنگر جو ہے آپ کے لیے آمادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں پڑھتا، تو 15 منٹ بھی میرے رہتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت نہیں، میں نے بس بات سنائی ہے تھوڑی سی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ میں دیکھیے جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب وہ اگر چہرہ شناس نہیں نا تو خطیب نہیں۔ جس کو یہ پہچان نہ ہو کہ میرا مجمع سننا چاہتا ہے یا بور ہو رہا ہے، پھر وہ خطیب نہیں۔ اور آپ کے چہروں کی جو شادابی ہے، آپ کے چہروں کی جو نشاط اور تراوت اور تازگی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت جاری رہے۔ اور میرا بھائی عاشق کی تو صفت ہی ہے، محب محبوب کے ذکر سنتے نہیں تھکتا۔ جو محب ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے، وہ تو بہانے سے چاہتا ہے میرے معشوق کا کوئی ذکر کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ محب اپنے محبوب کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ سارے آل رسول کے محب بیٹھے، آپ امام صاحب العصر کے عاشق بیٹھے، آپ آل رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے۔ خدا کی قسم کو نمبردار بھی بلائے کون نکلتا ہے گھروں سے؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں اس مسجد میں؟ صرف اہل بیت کی محبت والا رشتہ لایا، اور کون لایا؟ امام صاحب العصر۔ اور یاد رکھنا خدا کی قسم، یہ در و دیوار
یہ جگہ، یہ فضا، یہ ہوا قیامت کے دن تمہارے حق میں اہل بیت کے عاشق ہونے کی گواہی دے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر اتفاق ہے، آخری پر اتفاق ہے، عجیب بات نہیں ہونا چاہیے تھا بھی پہلے پہ اتفاق ہوتا، نہیں آخری پہ اتفاق ہے۔ چلو میں کہتا ہوں کاش دنیا پہلے پہ متفق ہو جاتی، مسلمانوں کو اسے دل نہ دیکھنا پڑے، پہلے مرحلے پہ حق امیر المومنین غصب نہ کیا جاتا، امیر المومنین کا حق خلافت و وصایت و حکومت غصب نہ کیا جاتا، امت اسلامیہ کو یہ سیاہ دل نہ دیکھنے پڑتے جو آج تک امت اسلامیہ دیکھ رہی۔ نبی کریم جب آیت اطاعت نازل ہوئی نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل المرتبہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہے؟ یار سیانے لوگ بیٹھے ہو، دانا لوگ بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ ایمان سے۔ شہرستانی ایک عالم ہے، اس نے کتاب لکھی میلل و نحل، جس نے اسلام میں عقیدے مذہب بنے ہیں تو ان نے ان کا تذکرہ کیا ہے، میلل و نحل، جتنے فرقے بنے، جتنے عقیدے آئے، جتنے ابھی بھی بڑے عقیدے ہیں، ایک قلندری فرقہ بھی بن گیا ہے۔ آج کل میں راستے میں بڑی بسیں جا رہی تھیں، اس نے لکھا ہے شہرستانی نے، کہتا ہے اسلام کے کتنے موضوعات ہیں، کسی مسئلے پر اور کسی موضوع پر مسلمانوں میں اتنا قتل و کشتار نہیں ہوا، اتنا مسلمانوں کا خون نہیں بہایا گیا جتنا مسئلہ امامت پر خون بہایا گیا۔ جتنی مسلمانوں میں قتل و غارت مسئلہ امامت پر ہوئی ہے، کسی اور مسئلے پر نہیں ہوئی، کسی اور مسئلے پر نہیں، بلکہ میں دعویٰ کروں تو میں غلط نہیں ہوں، رحلت پیغمبر کے فوراً بعد سے جو قتل و غارت صحابہ میں بھی شروع ہوگی وہ مسئلہ امامت پر شروع ہوگی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیں اس لیے توڑی گئی تھی کہ مولا علی کو امام جانتا تھا، حضرت ابو ذر کو جلا وطن اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ مولا علی کو امام جانتے تھے، نبی کی بیٹی کا گھر بھی اس لیے جلایا گیا تھا کہ وہ بھی مولا علی کو امام مانتی تھی۔ مالک بن نویرہ زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا، مالک بن نویرہ کہتا تھا میں رسول اللہ کا جو اصلی حقیقی جانشین ہے نا، رسول اللہ کا خلیفہ، میں مولا علی کو دے دوں گا، زکوٰۃ کسی اور کو نہیں دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو مسئلہ امامت پہ قتل، آج کیوں شناختی کارڈ چیک کر کے، نام ڈھونڈ کے، ہاں جی زنجیر تو زنجیر زنی کی ہوئی ہے، ماتم کا نشان دیکھو، قتل کر دو، کیوں؟ یہ شیعہ علی ہے۔ آج تک جو شیعہ مارے جا رہے ہیں وہ مولا امیر المومنین کے خلیفہ بلا فصل پڑھنے کا جو کلمہ شیعہ پڑھتے ہیں نا، خلیفۃ بلا فصل، اسی عقیدہ کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، آج تک اس امامت کے عقیدے کی وجہ سے شیعہ مارے جا رہے ہیں۔ تو شہرستانی لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں خون ریزی جو ہوئی ہے وہ مسئلہ امامت پر ہوئی ہے۔ آج یار ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار جب رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے 12 خلیفے ہوں گے، اسی وقت پوچھ لینا چاہیے تھا رسول اللہ سے وہ خلیفے ہیں کون؟ بولو، رسول اللہ کائنات کے سب سے فصیح ترین انسان ہیں، نبی کریم کی فصاحت تک کائنات کے کسی فصیح کی فصاحت نہیں پہنچتی، نبی کریم کبھی کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جس بات میں امت کو وہ مشکل میں ڈال دیں اور پریشان کر دیں اور امت کے لیے وہ بات واضح نہ ہو، کبھی رسول اللہ نے زندگی میں ایسی بات کی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 12 کون ہیں؟ نبی کریم نے مولا علی سے لے کر امام مہدی تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے فرمایا یہ وہ 12 ہیں جن کے اطاعت
جابر بن سمرہ ایک راوی ہیں، یہ اکثر اہل سنت جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، انبار لگا دوں کتابوں کے، ان میں وہ جو 12 خلیفوں والی روایت ہے یہ صحابی رسول جابر بن سمرہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، 12 خلیفتاً۔ اگلی بات بڑی جی کہتے ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کوئی بات کی، وہ مجھے نہ میں نے سنی، بعض کتابوں میں کہتا ہے میں نے وہ نہیں سنی کہ کیا کہا، اور کچھ کتابوں میں کہتا ہے کہ میں نے سمجھی نہیں کیا کہا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جی یہاں تک تو میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا 12 خلیفے ہوں گے، اس کے بعد کیا کہا تھا رسول اللہ نے، وہ میں نے نہیں سنا۔ فرمایا تھا کہ وہ سارے قریش میں سے ہیں، وہ سارے۔ میرے بھائی رسول اللہ دنیا سے پردہ کرتے گئے، نبی کریم کی حدیث کو بیان کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا، پیغمبر کی حدیث بیان کرنے میں پابندیاں لگ گئی۔ معاویہ کے زمانے میں مولا علی کی فضیلت کی حدیث بیان کرنا یعنی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنا۔ کوڑے مارے جاتے تھے، زندانوں میں ڈالے جاتے تھے، نام علی رکھنے کی وجہ سے بچے قتل کر دیا جاتے تھے، مولا امیر المومنین کی محبت کا شبہ پڑ جاتا تھا۔ وہ شہروں میں جو گورنر تھے حاکم شام کے، انہیں حکم تھا کہ وہ نام کاٹ دو، بیت المال سے اسے حصہ نہیں دیا جائے گا جو مولا علی کی محبت میں متہم ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہو؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ، مثال تو خیر پستی ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، نامناسب ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ آج جو حالات ہم نے دنیا کے دیکھے ہیں کچھ عرصے میں، ان حالات کو سامنے رکھو پھر اس زمانے کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد کے ذات پہ غلام عباس۔ نام لینا جرم، نام لینے پہ بندی، اہل و عیال زندان میں، بیوی بچے قید کر دیے، نوکریاں ختم کر دی، نکال دیا، کیا کیا ظلم ہوا شیعیان امیر المومنین پر۔ اب مجھے بتائیے ایمان سے، یہ جو اموی اقتدار رہا، اس اقتدار میں انہوں نے اجازت دینی تھی کہ رسول اللہ کی ان احادیث کو پھیلایا جائے جن میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد حق حکومت ان کو حاصل ہوگا؟ میں سمجھا نہیں سکا شاید۔ انہوں نے اجازت دینی تھی کہ رسول اللہ کی وہ احادیث معاشرے میں پھیلیں جس کے بعد امت اسلامیہ کے جو حاکم تھے ان کا تعارف کروایا گیا؟ قطعاً انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور جنہوں نے یزید کو خلیفہ بنانا تھا انہوں نے وہ روایت بتانی تھی کہ رسول فرما کے گئے تھے میرے بعد میرا بیٹا حسین بھی خلیفہ اور حاکم ہوگا۔ بولو، جنہوں نے معاویہ کو خلیفہ بنانا تھا انہوں نے کہنا تھا کہ اولاد علی میں سے امام حسن خلیفہ ہیں؟ نہیں کہنا تھا، نہیں کہنا تھا۔ یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے صدر اسلام میں اہل بیت کا جو حق پامال ہوا۔ یہ حق حکومت، یہ حق ولایت، یہ حق خلافت، یہ حق امامت، یہ آل محمد کے گھرانے کا حق ہے جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ بیان کر کے گئے۔ اچھا میرا آپ سوال ہے، آج مسلمانوں سے ماضی میں جو مطلب اختلافات ہیں، کسی نے 11 پورے کیے، کسی نے 8 کیے، کسی نے 7 کیے، کسی نے 5 کیے، رسول اللہ نے فرمایا جن کتابوں کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دیتے ہیں، رسول اللہ نے تو فرمایا 12 خلیفے ہوں گے۔ آج سارے مسلمان صرف 4 ہی کہتے ہیں، باقی کدھر گئے 8؟ خلفائے راشدین صرف 4 ہی خلیفوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے بعد 4 ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا تھا 12 ہوں گے، 12واں مہدی ہوگا۔ چلو یار باقی کا تمہیں پتہ نہیں، امام مہدی کو تو تم مانتے ہو نا، تو 5واں نام امام مہدی کا لکھو نا مسجدوں میں۔ آج کے زمانے کا امام تو وہی ہے نا، آخری خلیفہ تو وہی ہے نا۔ وہ تو جو 4 پہلے تھے جو صرف رسول اللہ کے بعد 30 سالوں میں پورے ہو گئے، ان کے نام مسجدوں میں لکھتے ہو۔ جس نے آخری آنا ہے اس کا تو لکھو نا جو ہمارے زمانے میں ہے۔
ہاں برادران کی مسیت بھی کھاؤ پھر نام لکھے مہدی. تیرا اللہ شکر ہے، تیرا اللہ شکر ہے، تو نے ہمارے قلوب کو آل رسول کے محبت کے نور سے منور کیا. علی سے لے کر مہدی تک اللہ تو نے ہمیں نصیب کر لیا. ہاں اور آگے پھر امام زمانہ کی عظمت بھی لکھ رہے ہیں. امام مہدی کا کعبہ سے ظہور ہوگا. کہاں سے ظہور ہونا ہے؟ کعبہ سے. کعبہ کا گہرا رشتہ ہے امام سے. ابراہیم علیہ السلام امام تھے نا. انی جاعلک للناس اماما، کعبہ کا بنانے والا امام، کعبہ کے اندر پیدا ہونے والا امام، کعبہ سے بت نکالنے والا امام، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے سورہ برات پڑھنے والا امام، کعبہ سے ظہور کرنے والا بھی امام، کعبہ کی چھت پر اذان دینے والا بھی امام. کعبہ اس امام برحق سے کعبہ ہے. سب نے لکھا کہ کعبہ سے امام کا ظہور ہوگا. چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے او بھائی چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے. کعبہ کی چھت پہ اذان کہی جائے گی. امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ بھائی آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ عرض کریں گے فرزند رسول میں تو صدیوں سے انتظار کر رہا ہوں، میں تو صدیوں سے، ہزاروں سال سے اس انتظار میں ہوں آپ ظہور فرمائیں اور میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. سب نے لکھا، شیعہ سنی نے لکھا. امام زمان امام مہدی آگے کھڑے ہوں گے. امام مہدی امام بنیں گے. حضرت عیسیٰ جیسے نبی مقتدی اور ماموم بنیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. یہ ہے آخری محمد کی شان. او بھائی عیسیٰ جیسا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، وہ آخری محمد کو نماز نہ پڑھا سکے، پہلے محمد کو ہر کسی کے پیچھے کھڑا کر دیں گے اور اس کو پڑھا اللہ اکبر. سب سے عظمت زیادہ ہے پنجتن پاک کے بعد امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی. کتنی عظمت زیادہ. بس ایک جملہ کہہ کے میں تمام کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار مذہب تشیع، اپنے بیٹے مہدی کا ذکر کر رہے تھے. کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا ہے یا آئے گا؟ فرمایا آئے گا. پھر ایک جملہ فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا، میں ساری زندگی مہدی کی نوکری میں گزار دیتا. یہ عظمت امام مہدی. امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی جس کی خدمت اور نوکری کو اپنے لیے شرف جانا. بس امام کا وجود لطف ہے اور غیبت کا سبب ہم میں. بس آج کی اس محفل جشن کا یہی پیغام ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں. ظاہر ہے عمل تبھی ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے. خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، بس وہ نا میں پڑھ رہا تھا نجف اشرف میں ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آئے، وہ بھی عالم دین تھے. امام زمانہ کی زیارت نہیں ہو رہی. 40 شب بدھ میں نے مسجد سہلہ میں چلہ بھی کیا، عمل بھی کیا، امام کو پکارتا ہوں، امام کی زیارت نہیں ہو رہی. انہوں نے فرمایا صرف زیارت کی دعا نہ کیا کر، یہ دعا کیا کر کہ امام کے میں ساتھ رہنے کے قابل ہو جاؤں. زیارت کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 53 سال ابو لہب نے رسول اللہ کی زیارت کی.
53 سال کے بعد تلوار لے کے رسول کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ ابن ملجم کو مولا علی ہاتھوں سے دوائی دیتے تھے، معالجہ کرتے تھے اس کا۔ 19 رمضان کی صبح کو وہی مولا علی کے سر پہ ضرب مار رہا تھا۔ اس شمر کی مولا، اس مروان کی اور شمر کی مولا حسین کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے؟ مولا حسین علیہ السلام کو انہوں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا تھا، کربلا میں مولا حسین کے خلاف کھڑا تھا۔ صرف دیدار کافی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا ظہور ہو، ظہور کے ساتھ شعور ہو۔ میں امام کا ساتھ دے پاؤں گا؟ ایمان سے بتائیے، وہ جو ابھی عزیز پڑھ بھی رہے تھے، ہم الاجل تو کہتے ہیں کبھی آ جائیے امام، ابھی اگر آ گئے امام تو میں تیار ہوں۔ ابھی آج امام آ جائیں تو میں امام کے لشکر میں جاؤں گا یا نون لیگ اور تحریک انصاف میں جاؤں گا؟ کدھر جائیں گے تمہاری پارٹیاں جب امام آ جائیں گے؟ کیا سوچو گے؟ نہیں جی، ساڑی برادری تے پھر یہی تو مرنا ہے، خدا کی قسم۔ آج امام آ جائیں، ایمان سے بتائیے، میرا گھر، ہر بندے کو پتہ ہے میری کمائی کے سورسز کیا ہیں، میرے ذرائع انکم کیا ہیں۔ ایمان سے بتائیے، آج امام زمانہ آ جائیں، 1.25 لاکھ انبیاء کے اوصیاء اور 11 اماموں کے جو وارث ہیں، ان کے کمالات کے وارث ہیں، جو اللہ کے دین کے آخری پھیلانے اور بچانے والے ہیں، جو ساری شریعتوں کے محافظ ہیں، آج امام زمانہ آ جاتے ہیں، پنی بھٹیاں میں آ جاتے ہیں۔ میرا گھر اس قابل ہے کہ میں ایک رات امام کو مہمان بنا سکوں، میں امام کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں۔ بھٹی صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی بڑی دھوم دھام سے، وہ شادی اس قابل ہے کہ تو وقت کے امام کو اپنے بیٹے کی شادی میں دعوت دے سکے؟ تیرا وقت کا امام تیرے بیٹے کی شادی میں آ سکتا ہے؟ تمہاری شادی میں تو شریف لوگ نہیں آ سکتے، امام کہاں ہے؟ میری تو کمائی بھی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، میں تو اپنے گھر میں کسی شریف انسان کو نہیں ٹھہرا سکتا، میں امام کو کہاں بٹھاؤں؟ اس معاشرے میں جہاں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہو، اس معاشرے میں جہاں پردے کی حیثیت ہی نہ ہو، اس معاشرے میں جہاں مرد و زن کے مخلوط اجتماعات ہو رہے ہوں، اس معاشرے میں جہاں ہماری نظریں ناپاک ہوں، اس معاشرے میں جہاں اخلاقیات جو گر چکی ہوں، اس معاشرے میں جہاں ہر کوئی دوسرے کے حق کو کچل دینا اور دوسرے کو پامال کر دینا اپنا حق سمجھتا ہو، یہاں امام آئیں گے، میرے پاس آئیں گے امام۔ جس گھر میں مصلی جائے نماز نہ ملتا وہاں امام آئیں گے، جن لوگوں کو قرآن نہ آتا وہاں امام آئیں گے، جن لوگوں کو دین کی ابجد کا پتہ نہیں وہاں امام آئیں گے۔ تمہاری زبانوں پر 24 گھنٹے گالیاں رہتی ہیں، گند بکتے ہو تم، امام آئیں گے تمہارے پاس۔ کہاں آئیں گے امام؟ یہ ساری چیزیں تو رجس ہیں، اور رجس اللہ نے آل محمد سے دور رکھا ہے۔ ہمارے اندر وہ طہارت ہی نہیں۔ وہ بات مکمل کر کے زحمت تمام، وہ عالم دین چلے کیے، امام کی زیارت ہو جائے، امام کا دیدار ہو جائے، امام کا دیدار ہو جائے۔ کسی نے اسی خواب میں بتایا امام کو ملنا چاہتا ہے، فلاں لوہار کی دکان پہ چلا جائے، امام بیٹھے وہاں پہ۔ اچھا، دوڑتا بھاگتا ہانپتا ہوا گیا لوہار کی دکان پہ، دیکھا امام بیٹھے، سلام کیا، امام نے جواب دیا اشارہ کے بیٹھ، یہاں بیٹھ جا۔ امام بیٹھ گئے امام کے پاس۔ ایک بوڑھی عورت، بوڑھی سہارے کے عصا کے سہارے جلدی جلدی آئی، ایک تالا تھا اس کے پاس، تالا، نیا تالا، چابی اس کی گم ہو گئی۔ کہتی بھائی لوہار سے کہتی ہے مجھے ضرورت ہے 3 روپے کی، مجھے ضرورت ہے، تو نہ 3 روپے میں میرا یہ تالا لے لے۔ اس نے تالے کو دیکھا، کہتے بی بی یہ تیرا تالا 3 روپے کا نہیں ہے، یہ تیرا تالا 8 روپے کا ہے، اگر تو صرف 2 روپے مجھے دے دینا تو میں اس کی چابی تجھے بنا دیتا ہوں، نیا تالا ہے، چابی میں بنا دیتا ہوں۔ کہتے نہیں بھائی مجھے نہ 3 روپے کی بڑی ضرورت ہے،
مجبور ہوں، تم 3 روپے میں مجھ سے خرید لے۔ کہتا ہے اچھا، میں نا پھر 7 روپے میں خریدتا ہوں، 1 روپے میں منافع رکھوں گا، ویسے تالا تیرا 8 روپے کا ہے۔ 7 روپے دیے۔ حذیفہ کہتی میں تیری ممنون ہوں، میں پورا بازار پھر کے آئی ہوں، کوئی 3 روپے دینے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی 8 آنے دیتا تھا، کوئی 1 روپیہ دیتا تھا، کوئی 1.5 روپیہ دیتا تھا۔ 7 روپے میں خریدا، بی بی تیرا یہ قیمتی ہے، میں چابی بنا کے نا 1 روپے نفع لے کے تمہیں بیچ دوں گا۔ چلی گئی، خوش ہو کے چلی گئی۔ یہ تو 3 روپے میں کوئی نہیں خریدتا تھا۔ امام زمان نے وہ شخص جو امام کی زیارت کا مشتاق تھا، امام نے فرمایا جب تمہارا ایمان اس لوہار جتنا قوی اور مضبوط ہو جائے گا نا، پھر تمہیں میری تلاش میں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ پھر میں تمہاری تلاش میں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہماری معصیت، ہماری دین سے دوری، ہم دین دار بننا ہی نہیں چاہتے، ہم دین کو اپنے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ امام کہاں سے آئے؟ امام تو اپنے نانا کی شریعت کو زندہ کرنے آئے، امام تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے آئے۔ میں تو دین کا صرف نام لیتا ہوں، میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے صرف علم لگایا ہے، بس سارے شیطانی کام میرے گھر میں ہوتے ہیں، سارے فضول باتیں میرے گھر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے دل نفرت سے، ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل اقتدار میں کوئی پہنچا، دنیا کسی کی بنی، مومن مومن سے ناراض بیٹھا، اور اہل بیت کا پیروکار زمانے کے امام کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جائیں جہنم میں پہلے 1000 بار یہ بات سنا چکا، مولا امیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں الدنیا جیفۃ وطلابها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں، ان کتوں کی خاطر تم آپس کے تعلقات کیوں خراب کرتے ہو؟ ان کتوں کی خاطر تم اپنی محبتیں کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اپنے رشتے کیوں ضائع کرتے ہو؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، ہماری پہچان صرف ولایت علی ہے، ہماری پہچان عزاداری سید و شہداء ہے، ہمارا سب کا رشتہ وہ محبت آل محمد کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ محبت اہل بیت کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ امام زمانہ کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ آل رسول کا رشتہ ہے۔ سارے رشتے جائیں لیکن اس رشتے میں دراڑ نہ آنے پائے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، امام زمانہ کے لیے نفرتیں نکالو، علی والوں سے محبت کو اور بھائی چارے الفت کا ہاتھ بڑھاؤ۔ بس ایک جملہ کہہ کے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے کریم اللہ، امام زمانہ کے صدقے میں، امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پروردگار بانیان جشن کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ ہمارے میاں برادران اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے۔ حاجی نعمت صاحب، مال اپنے بھائی مظہر صاحب، رحمت اللہ صاحب، اور کسی کو نام نہ لوں تو ناراض نہ ہو جانا، ہاں سارے ایک ایک وہ بچوں کا بھی ماشاءاللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کردار ہے، مسجد کی آباد کاری اور نماز کی زینت اور نماز کی رونق اور عزاداری کی رونق، انشاءاللہ سارے حضرات جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ہر دکھ بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دیندار بنایا ہے، دین شناس بھی بنایا ہے، دین پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے، اللہ نے آل رسول کی محبت دی، ان کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ امام زمانہ کے حقیقی منتظرین اور عاشقوں میں سے ہمیں قرار دے، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام
تیری بارگاہ میں پھر دعا، ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو دعا کی التماس کرتے ہیں، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست کو فراخ دست فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور بالاخص والی کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اس وطن کو استحکام عطا فرما، اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرما، اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، حسد کینے، ان ساری بیماریوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے 3 مرتبہ بلند صلوات۔ یہ لنگر کا اہتمام میرے خیال میں باہر کیا ہے، سارے احباب انشاءاللہ باہر مسجد کے سین میں آپ کے لیے